فیض رمضان، فیض رمضان. ناظرین گرامی، چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے. آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. ہمارے ساتھ وقفے سے پہلے کرنل صاحب موجود تھے، ابھی بھی موجود ہیں، ان سے باتیں کریں گے. لیکن اب ہمارے درمیان ایک چھوٹے سے بہت پیارے سے نعت خواں موجود ہیں، حافظ حسنین قادری. اور میں تو آغاز میں ہی چاہوں گی کہ ہم نے کیونکہ باتیں بہت ساری کرنی ہیں، پہلے یہ کچھ سنانا چاہتے ہیں اپنی خوبصورت آواز میں، تو بسم اللہ کیجیے. یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. سیدہ پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں، ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلا لیا. حشر تلک نہ ہوگا کسی کا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، اب ہو میرے دادا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہے آتا ہے جن کو، آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. جزاک اللہ خیر. جی کرنل صاحب، جس طرح بات ہم کر رہے تھے بریک سے پہلے بھی کہ جو ملکی یعنی جو دشمن ہے ملک کے، وہ کسی نہ کسی طرح کوئی جگہ خالی نہیں جانے دیتے. وہیں پر سوشل میڈیا کی بھی آپ نے جب بات کی اور ذکر نکلا، تو اس میں خاص طور پر جو پروپیگنڈا ہے، ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی دشمن تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ٹرینڈ چلتا ہے تو وہ ہمارے والے بغیر تصدیق کیے، یعنی ہمیں تو اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کی طرف جانا چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے کاؤنٹر کریں، لیکن ہم اپنے افواج پاکستان کے خلاف بھی یا ملک کے خلاف بھی جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے شولڈرز دے دیتے ہیں، ان کو کندھے دے دیتے ہیں. یہی تو ہائبرڈ جس طرح وارفیئر کا جو ہے نا ابھی سٹارٹ ہے، سمجھ لیں ہائبرڈ اور فل سوئنگ پہ چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں. تو ایٹ لیسٹ اس میں کنونشنل وار کی صورت میں تو ایزی تھا کہ آپ کو اپنا دشمن نظر آ رہا ہے اور آپ نے یا انہوں نے آپ کو مارنا ہے یا آپ نے ان کو مارنا ہے، دونوں میں سے اس کی جیت ہو گئی. اب پرابلم اس میں ہائبرڈ وار میں کہ اس میں اینیمی جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا آپ کو. اب اس میں کئی بیچارے جس طرح آپ نے ابھی کہا، لوگ انوسینٹ لوگ جن کے ایموشنز ہوتے ہیں. اب ایک میسج کسی نے بنا کے اگر بھیجا ہے، بنایا کسی سرکولیٹ کیا جا رہا ہے، سرکولیٹ کیا نا کسی انٹیریئر موٹیو سے بنایا اور اس میں غلط انفارمیشن ہے.
اب میرے پاس آتا ہے اور میرا کوئی ایسا لیڈر ہے فیوریٹ جس کی وہ فیور میں ہے اور جس کو میں ہیٹ کرتا ہوں اس کے وہ اینٹی ہے، فرض کریں میں 1 سیکنڈ لگاؤں گا اس کو فارورڈ کر دوں گا بغیر تحقیق کیے کہ اس میں کیا حقیقت ہے، یہ واقعی صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو وہ ایک تو میں گناہ گار ہوا کہ بغیر کسی کو تحقیق کیا میں نے کسی کو آگے بات بڑھا دی، اور دوسرا ایک غلط بات پھیلی. کل کو جب وہ پروو ہوگی تو نقصان کس کا ہوگا؟ جس کی وجہ سے میں نے فارورڈ کیا تھا، جس کی فیور میں نے فارورڈ کیا، تو کہیں گے یہ تو جھوٹے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ سی وار ہے، اس میں سب کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، کان کھلے رکھنے ہیں، اور جو آپ میسج دیکھتے ہو اس میں تھوڑے سی اس کی بیک گراؤنڈ اگر چیک کر لیں، ہر ایک نہیں ہم نیچرلی نہیں چیک کر سکتے، تھوڑا سا چیک کر لیں جس میں ہلکا سا شک لگے کہ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے. اسپیشلی ہماری جو ریلیجن کے بارے میں ہو، پاکستان کے بارے میں ہو، پاکستان کی آرمی کے بارے میں ہو، ان کو تو ضروری چیک کر لیں. اور باقی دیکھیں آپ کے اپنے اپنے ہیں، اب کتنی چیزیں چل رہی ہیں، کتنا کچھ ہے. اچھا وہیں پر جب بات ہوتی نا ذمہ داری کی کہ ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، تو وہیں جب ہم دیکھتے ہیں ہمارا، کیونکہ جب فیض ٹی وی نیٹ ورک ہے یا ہم اپنے روزنامہ فیض عوام کی بات کرتے ہیں، مختلف چیزیں ہیں الفیض گروپ آف کمپنیز کی، تو ملک کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے لیے اس مشکل مرحلے میں جب مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے اپنی چھت مل جائے. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں الفیض بلڈرز کی، تو الفیض بلڈرز کی وجہ سے اب کم تنخواہ والے یا کسی بھی طرح سے جو لوگ اپنا گھر ذاتی طور پر نہیں لے سکتے، الفیض بلڈرز کی جانب سے اب کم اور آسان اقساط میں وہ اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں. الفیض گروپ آف کمپنیز کے بارے میں بتاؤں آپ لوگوں کو کہ جہاں بات کرتے ہیں کہ مختلف چیزیں، جیسے آپ اب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم موجود ہیں فیض ٹی وی نیٹ ورک پر، الفیض بلڈرز بھی اس کی ایک شاخ ہے، شایان فیض کنسٹرکشن، اس کے ساتھ فیض ٹی وی نیٹ ورک جو کہ میں نے آغاز میں ہی کہا، روزنامہ فیض عوام ہمارا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزادی صحافت جس طرح سے ہم یہاں فیض ٹی وی نیٹ ورک کے اوپر کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہمارا اخبار بھی ہے اور حق اور سچ کی آواز بلند کرتا ہے. الفیض بلڈرز کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ الفیض بلڈرز نام ہے معیار کا. الفیض بلڈرز کا عوام سے وعدہ ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں اور مڈل کلاس لوگ اگر کم تنخواہ والے افراد بھی ہیں تو وہ کم اور آسان اقساط میں اپنا گھر حاصل کر سکتے ہیں. بہت جلد الفیض بلڈرز آسان اقساط کے ذریعے عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آنے والا ہے. اس کے لیے آپ سب کو دیکھتے رہنا پڑے گا فیض ٹی وی نیٹ ورک، اور ساتھ ساتھ ہمارا روزنامہ فیض عوام، اس کے ذریعے بھی آپ جانتے رہیں گے کہ الفیض بلڈرز کون سی خوشخبری لے کر آ رہا ہے، کیونکہ الفیض بلڈرز کا وعدہ ہے گھر سب کے لیے. کرنل صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر میں بات کرتی ہوں ہمارے CEO صاحب کی، شاہد فیض بھٹو صاحب کی، کہ وہ ایک اپنا سوچ رکھتے ہیں کہ ملک کے لیے کسی نہ کسی طرح سے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ چینل بھی ہمارا اسی کا ایک مقصد ہے، نیوز پیپر بھی، کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ ڈاؤن فال چل رہا تھا کووڈ-19 کے بعد میڈیا کا بہت، اور میڈیا کے لوگ کہیں نہ کہیں جابز ان کی ختم ہو رہی تھی، وہاں ایک روزگار فراہم کیا گیا. کس طرح سے لیتے ہیں آپ، یعنی اس چیز کو اگر بتائیں گے، اس کاوش کو؟ اس کو کاوش کو تو نیچرلی وہ، کیونکہ میں تو شاید بھٹو صاحب کو جانتا ہوں اچھی طرح سے، ہماری ملاقات بھی ہے کافی، اور ایک چیز کو اسکریچ سے سٹارٹ کرنا، ایک ایم رکھنا، اس ایم کے تحت آہستہ آہستہ آگے بڑھنا. ابھی باہر ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی میری کہ آپ نے جو شفٹ کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو ہر چیز کے اندر ان کی کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں تو اس میں کسی نہ کسی کا بھلا کریں. تو نیچرلی اس میں ابھی جس طرح آپ کی ہاؤسنگ ہے یا اس میں ہے، اس میں جس طرح کی ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے کہ ہر جگہ پہ 2 نمبریاں چل رہی ہیں، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، تو ایسے ماحول کے اندر کسی کا اچھے آسان قسطوں کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر لوگوں کو ایک ہاؤسنگ پرووائڈ کرنا بھی تو ایک بہت اچیومنٹ ہے اور بڑی بات ہے. تو اسی طرح باقی پروجیکٹس ہیں، آہستہ آہستہ فیض ٹی وی کو دیکھ لیں، باقی دیکھ لیں، اور اس کے اندر تو لوگوں کے سامنے ہے یہ چیز تو، اور ہاؤسنگ والا تو صرف ان کو پتہ ہوگا جو اس سے افیکٹڈ ہوں گے، تو یہ تو سب کے سامنے ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی وہ بہت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی دے، جو ان کے ایمس ہیں، جو ان کی اچیومنٹس ہیں، اور ادروائز بھی بڑی سویٹ پرسنالٹی ہیں، ہمبل آدمی ہیں، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، چاہے وہ ہم صحافت کے نام پر دیکھیں کہ جہاں پر مشکلات کا سامنا جسے کرنا پڑتا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں کسی کی آواز بلند ہونی ہے. حق اور سچ جہاں دبایا جاتا ہے، ہماری بھی کوشش ہوتی ہے، جبکہ جب حق اور سچ کی آواز بلند کی جاتی ہے تو پیچھے دشواریاں بہت ہوتی ہیں. لیکن فیض ٹی وی نیٹ ورک کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا حصہ کہیں نہ کہیں سے اپنے ملک کے لیے
اپنی افواج پاکستان کے لیے ہر چیز کے لیے کنٹریبیوٹ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں جس کی وجہ سے لگے. الفیض بلڈرز کی جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ اتنے سالوں سے کام کرتا آ رہا ہے الفیض گروپ آف کمپنیز کی وجہ سے, اسی ایک گلدستے کے ہم سب پھول ہیں, تو اس میں ابھی ہم ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں جہاں ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم ساتھ میں میڈیا پارٹنر کے طور پر ہیں. فیض ٹی وی نیٹ ورک اور فیض عوام ہمارا میڈیا پارٹنر کے فرائض سر انجام دے رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ ایک بار آپ ہماری عوام کو بول دیں کہ وہ ہم سے کنیکٹ رہیں اور اس سرپرائز کے لیے تیار رہیں, انتظار کرتے رہیں. ہاں جی ڈیفینیٹلی, میں تو سب کو کہوں گا کہ وہ تیار ہیں. آپ نے ابھی ایک ریسنٹلی سرپرائز دیکھا ہے عمران خان کا, اور ایک سرپرائز اچھے ہوتے ہیں نا, سرپرائز اچھے ہوتے ہیں, اس میں بھی بڑا مزہ آیا تھا, تو آپ کو اس میں بھی مزہ آئے گا. تو گھر سب کے لیے کا بھی سرپرائز یقیناً بہت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا, میں ابھی سے بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو, تو اس کے لیے آپ کنیکٹ بھی رہیں نا پھر فیض ٹی وی نیٹ ورک کے ساتھ بھی اور فیض عوام کے ساتھ بھی. ناظرین, جس طرح ہم ابھی بہت ساری ویسی باتیں کر رہے تھے, لیکن اس میں بڑا ایک چیز ہوتی ہے نا ضروری کہ اہم اعلانات کی طرح کہا جاتا ہے. جیسے ملک میں ہو رہے ہیں نا آج کل بہت بڑے مختلف اہم اعلانات, اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی اعلانات کی صورت ہوتی رہتی ہیں جاری. اچھا, کیونکہ کرنل صاحب ابھی ٹائم کی ہمارے پاس کمی ہے, تو میں اور بھی کچھ سیاسی بھی بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہی تھی یہاں پر, تو ہم نے ان سے اور بھی بہت ساری باتیں کر لیں, لیکن آپ کا شکریہ ادا کروں گی انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں. عید بھی آنی ہے ابھی, بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین گرامی, جس طرح سے آج میں نے بات کی 3 رمضان المبارک کا, آپ لوگوں نے ہمارا موضوع بھی دیکھا کہ سیرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آج بات کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف موضوعات پر, جس طرح ہم اپنے مہمان کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ بھی بات کی, ملکی صورتحال پر بھی بات کی. آپ سب سے میں گزارش کروں گی کہ جہاں رہتے ہیں, جس جگہ رہتے ہیں, اپنے ملک کا اور اپنے اطراف کا بہت خیال رکھیں, سب سے پیار کریں. رمضان المبارک بے شک ایک تربیت کا مہینہ ہے. اب سے کچھ دیر بعد آپ سب اپنے اپنے شہروں کے مطابق اذان مغرب میں روزہ افطار کریں گے 3 رمضان المبارک کا. اسی طرح تھوڑی دیر میں ابھی کراچی میں بھی اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا. مجھے نازیہ علی کو فیض رمضان سے دیجیے اجازت. زندگی رہی تو کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے, پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے, بھیجے اگر سلام تو پھر آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے, زہرا پہ بھیجتے جو آقا سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے. ہر سچے غلام مصطفیٰ ہے, نیک نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. فیض رمضان, فیض رمضان.